ملک احمد صاحب، آپ کی جماعت کو الٹیمیٹلی بات کرنی پڑے گی. آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے راستہ کھلے. عمران کا کہنا یہ ہے کہ اصل طاقت ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے پاکستانی سیاست میں، لیکن جو حکومت وقت ہے اس سے آپ رابطہ ہی نہ کریں تو یہ بھی سیاست نہیں ہے. سیاست میں تو آپ ہر پاسبل آپشن کو جو ہے ایکسپلور کرتے ہیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ کبھی بھی 70 سے لے کے آج دن تک ہر الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے، اور آپ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. 2024 میں زیادہ ہو گیا ہے اس دفعہ تو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ایک اسی طرح کی پارٹی ہے. دیکھیے رانا صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. پہلے بھی 2 دور مذاکرات کے ہوئے، رانا صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے اور پنجاب سے ہم سے بھی فیڈ بیک لیا جاتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بااختیار مذاکرات تو بالکل ہونے چاہیے. اب چائے بسکٹ والے مذاکرات وہ 2-3-4 دفعہ ہو چکے ہیں، تو اگر ادھر سے بھی اور ان مذاکرات میں ان کے کردار کا بھی بڑا پازیٹیو، جو جس طرح ہمارے تک اطلاعات پہنچی ہیں بڑا پازیٹیو رہا ہے رانا صاحب کا بھی، جو وہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی بیٹھنا تو سر ایک دفعہ پڑے گا، مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا چاہیے. تو رکاوٹ کیا ہے؟ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں ملک صاحب؟ بیٹھیں تو قوم کو بڑی تسلی ہو جائے گی کہ تناؤ ختم ہوا ہے. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب ادھر مسئلہ کیا ہے سر؟ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ بے شک اتفاق نہ کریں رانا صاحب، بھائی ہیں. بات یہ ہے سر کہ جب ہم جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے نام اندر جاتے ہیں اور ایک پورا ایک اسکیجول جاتا ہے، ایک فارمر پرائم منسٹر کا ایک ملاقات کا دن ہوتا ہے، اس دن ملاقات بھی نہ ہونے دی جائے. یعنی انیشیٹو سر ہمیشہ گورنمنٹ لیتی ہے، اپوزیشن کے پاس دینے لینے کو کچھ نہیں ہوتا. خود رہے مسلم لیگ نون رہی ہے اس میں اپوزیشن میں، اور کبھی بھی یہ 2002 میں رانا صاحب نے پوری اسمبلی، پنجاب اسمبلی میں رانا صاحب رہے ہیں، کبھی ان کی اس وقت بڑی کم سیٹیں تھیں، ان کے پاس 97 میں ایبسولوٹ میجورٹی تھی، تو کیا ان کی جماعت کو ختم کیا جا سکا ہے؟ سر کبھی بھی کسی کے ختم کرنے سے سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی. یہ دور آتا رہتا ہے، کبھی کسی کے کم کسی کا زیادہ، یہ دور ہوتا ہے. لیکن اب بھی اگر یہ کہیں گے نا جی کہ یہ ختم کرنے پہ یہ لگ جائیں گے، بااختیار مذاکرات کے حق میں ہر کوئی ہے. اس طرف سے بھی لوگ ہیں، اس طرف سے بھی لوگ ہیں. اب درمیان میں جہاں پہ وہ پنجابی ملک صاحب کہتے ہیں نا ٹک لگنا ہے، ٹک ان کو ایسا لگے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ نکلے. بے نتیجہ مذاکرات تو سر جب ملاقات بھی کو نہیں. میں لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب ہوں، مجھے اب ڈٹ کر کے 3 گھنٹے انہوں نے اڈیالہ چوکی میں بٹھائی رکھا، اور ساتھ لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی تھے، لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ تھے. یعنی جب اس قسم کے رویے ہوں گے تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کوئی اور طاقت اٹھاتی ہے. کیا عمران کے بیٹے پاکستان آئیں گے؟ ہو کے جب بیٹھیں گی تو ملک صاحب کیا عمران کے بیٹے پاکستان آئیں گے؟ سر مجھے آفیشلی ملک صاحب مجھے آفیشلی نہیں اس کی اطلاع. یہ ہے کہ آئیں گے، اتنا پتہ ہے کہ آئیں گے ضرور. وہ اب کب آتے ہیں ڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوئی، ان کی طرف سے ابھی کوئی آفیشیلی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن یہ ضرور ہے کہ آئیں گے صحیح. اس کا مجھے اتنا علم ہے سر. رانا صاحب آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ کیونکہ عام طور پر جب اپنے گھر سے ان کا کوئی فرد لیڈ کر رہا ہوگا اور بیٹا یا بیٹی میں سے کوئی لیڈ کر رہا ہو تو سیاسی دباؤ بڑھتا ہے. یہ مریم نواز کی تحریک سے بھی پتہ چلا تھا. خود محترمہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے جو تحریک چلائی اس وقت بھی پتہ چلا تھا. تو بیٹا ان کا اگر میدان میں ہوا تو دباؤ آپ پر بھی پڑے گا. نہیں دیکھیں ملک صاحب، میں تو اس حق میں ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ اگر سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور ان کی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں تو ہمیں تو پہلے ان کی طرف سے جو ہے وہ اس بات کے تانے ملتے رہے ہیں کہ جی یہ موروثیت ہے اور یہ فیملی پولیٹکس ہے. تو ہم تو اس کے حق میں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بالکل ان کے بیٹوں کا حق بنتا ہے کہ وہ
اپنے والد کی سیاست کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے وہ آئیں اور آ کے اگر آپ آنے دیں گے کرنا چاہتے ہیں آپ آنے دیں گے آپ آنے دیں گے انہیں؟ جی بالکل، وہ ویزا اپلائی کریں کیونکہ وہ یو کے نیشنل ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو بالکل جو ہے وہ آنے کی اجازت دی جائے گی. انہیں نائک آف لینا پڑے گا. وہ آ کے یہاں پہ نائک آف لینا پڑے گا. اگر ان کا رائٹ تو ہے نا جی، وہ تو خیر جو بھی قانونی تقاضے لینے کا رائٹ ہے ان کا لینے کا، وہ آپ کو ایشو کرنا پڑے گا. جی بالکل، وہ جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کریں، لیکن اگر تو وہ آ کے یہاں پہ اپنے والد کو صرف ملنے کے لیے آئیں تو پھر تو بالکل ان کا حق ہے کہ وہ قانون اور ضابطے کے مطابق ملاقات کریں. لیکن اگر انہوں نے آ کے کوئی پولیٹیکل موومنٹ کو چلانا ہے تو پھر اس پہ اگر وہ پرامن ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر وہ وائلنٹ ہوگی تو اس کے مطابق جو پھر قانون کا تقاضا ہے وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا. میرا نہیں خیال ہے کہ عمران کا بیٹا آ کے تو کوئی وائلنٹ قسم کی تحریک چلائے گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ پہلے اس کو نائک آف ہی نہیں دیں گے، اس کو آنے کے لیے اینٹی کے لیے رکاوٹ ڈالیں گے. اس پہ آپ کی طرف سے ایک کلیئرٹی آنی چاہیے کہ اگر وہ آنا چاہیں گے تو آپ آنے دیں گے. نہیں، میں نے تو کہا ہے کہ وہ آنے کے لیے جو ہے وہ جو بھی قانونی ضابطے جو ہیں وہ پورا کریں تو بالکل ان کو نہیں روکا جائے گا. لیکن ہماری جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئیں گے. آپ کو لگتا ہے وہ آئیں گے نہیں؟ اس سے پہلے انہوں نے امریکہ بھی جانا ہے. تو وہ اپنے والد کو ضرور ملیں گے لیکن وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے وہ. اچھا، یہ آپ کی پھر کوئی خاص اطلاع ہوگی. ہمیں تو پتہ چلا کہ وہ پہلے امریکہ بھی جائیں گے اور آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پروسیس کو لیڈ بھی کریں. خاص طور پر ایک بیٹا آ سکتا ہے دونوں میں سے. یہ تو خیر ابھی امکانات کی بات ہے نا. کوئی چیز سالڈ چیز سامنے آئے گی تو اس کے مطابق پھر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. ملک صاحب، آپ کی سیاسی جماعت میں اس کے اوپر کوئی برین سٹارمنگ ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ کی جماعت کافی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. آپ ایک سیاسی جماعت پوری یونٹی کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے، بہت سارے ٹکڑوں میں بٹ کے ایک دوسرے کے اوپر آپ برسرے پیکار نظر آتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے سر اگر وہ آنا چاہیں گے اور آئیں گے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہ ضرور ادھر ان کی ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر والد صاحب کو بھی ملنے وہ آئیں گے، لیکن ایک پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ بن جائے گی. اب دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ منگل کو، ٹیوزڈے کو اور تھرسڈے کو ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹی اڈیالے کے باہر ویسے ہی بن جاتی ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں ادھر لوگ اکٹھے ہو جو لسٹ دیتے ہیں ان کو لوگ ملنے نہیں دیتا. تو یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو جاتی ہے. تو اگر یہ جب وہ آئیں گے کہ انہوں نے آ کے اس طرح تو نہیں کرنا. رانا صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ وہ شاید ڈائریکٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لیں، یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو جائے گی. اور جب بھی کسی سیاسی، جس طرح آپ نے خود یہ پہلے کہا کہ محترمہ نے جب یہ ادھر مریم نواز نے ادھر پنجاب میں ایکٹیویٹی شروع کی تو ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی گئی تو آگے بڑھتی گئیں. تو یہ چیزیں جب ایک جگہ آتی ہے کہ وہاں پہ چیزیں رک نہیں سکتی. تو فرق تو سر بہت بڑا پڑے گا. اگر خان صاحب کے بیٹے، ایک بیٹا یا دونوں آتے ہیں تو فرق تو ادھر پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینیٹلی پڑے گا. موٹیویشن بھی بڑھ جائے گی، موبلائزیشن بھی بڑھ جائے گی، اور اس میں جو موجودہ حالات ہیں اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر حالات ہو جائیں گے. جی، اب پارٹی کو کم از کم ایک فیس مل جائے گا اس تحریک کو چلانے کے لیے، جو ابھی مجھے کہ وہ فیس لیس ہو گئی ہے پارٹی. شاہ محمود جیل میں، گوہر صاحب کے ساتھ ساری آدھی جماعت راضی، آدھی جماعت نہیں راضی. اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے ساتھ ہے، آدھے ان کے ساتھ خوش ہیں، آدھے ناراض ہیں. تو ایک ایسی فگر نہیں ہے جس کے اوپر پوری پارٹی کا اتفاق ہو.